نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے اپنا تعارف کرواتی چلوں کہ میرا نام حمنہ الیاس ہے۔ میں آپ سب کو آگے آنے والے وقت میں آپ کو تجوید کورس کروانے جا رہی ہوں۔ میں نے تجوید کورس کیا تھا، ایک ادارہ ہے کراچی میں جامعۃ الصالحات البینات کے نام سے، وہاں سے میں نے کیا تھا۔ تو وہاں پہ الحمدللہ کہ میری بہت اچھی وہاں پہ پرفارمنس تھی۔ میں نے وہاں پہ جو ہے ہر سال جو امتحانات ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے، وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھا میرا پرفارمنس تھی۔ ہر سال میں اول آیا کرتی تھی اور الحمدللہ گفٹس وغیرہ ملتے تھے، کتابیں ملتی تھی۔ تو جب سے ہی یعنی کہ بچپن سے ہی میرا جو ہے تجوید سے اللہ کا شکر تعلق ہے ابھی تک۔ تو مجھے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بات جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو مینٹور ہے، آپ کا ٹیچر ہے، وہ کتنا کیا ہے، مطلب اس کو وہ کتنا وہ تعلیم اس کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ترجمہ تفسیر کیا الحمدللہ، اور اب الحمدللہ میں پڑھاتی ہوں، ٹیچ کرتی ہوں، تجوید کورسز کرواتی ہوں، سیپریٹلی پڑھاتی ہوں۔ تو یہ سب آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بھی اس سے پتہ چلے کہ کیونکہ اسٹارٹنگ جب ہم کرتے ہیں تو جاننا استاد کو ضروری ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میری پرفارمنس بہت اچھی رہی تھی، الحمدللہ میرے رزلٹ میرے بہت اچھے آیا کرتے تھے۔ تو چلیں جی آج اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو میں تجوید کورس کروانے جا رہی ہوں وہ اس میں ایکچولی ہمیں کیوں سیکھنا ہے تجوید ہے کیا، ہم اس کو کیوں جانیں، ہم اس کے قرآن کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھیں، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا وقت کو ضائع کیے بغیر۔ تجوید جو ہے کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، ان میں سے ایمان لانے کے بعد جو دوسرا انتہائی اہم حق ہے تو یہ ہے کہ اس کلام پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم تجوید کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ ایسا ہی آپ سب اس بات سے ایگری ہوں گے۔ تو تجوید کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ اصولی طور پر ہم تعلیمات قرآن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک، یعنی کہ تلاوت قرآن پاک ہم جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں تجوید آتی ہوگی، جب ہم اس کو بہتر انداز سے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کے حرف کو ایک ایک کو کس طرح ادا کرتے ہیں وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے، دوسری طرف اسٹیپ پہ ہم اگر آئیں، اگر جب ہم نے تجوید سے قرآن سیکھ لیا، دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تفہیم کرنی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس کا معنی سمجھنی ہے کہ قرآن پاک ہمیں کہتا کیا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ تعلیمات قرآن پاک جب ہم نے سیکھ لیا، اس کی تلاوت سیکھ لی، اس کو سمجھ لیا، اور اس پر تیسرا اسٹیپ آتا ہے کہ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فن تجوید اور اس کی تعریف۔ جب ہم کوئی بھی علم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کو کیوں سیکھیں۔ تو اس کی غرض و غایت اور یہ کہ اس فن یا علم کا شرعی طور پر حاصل کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس کی تعریف کی طرف اگر آئے ہم، تجوید کا معنی ہے، لغوی معنی ستھرا یا کھڑا کرنا۔
تحسین یعنی آراستہ کرنا، درست کرنا، خوبصورت بنانا۔ علم تجوید کا معنی ہے وہ علم جس سے قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ اور اس کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا۔ تجوید کا کیا معنی ہے؟ حرف کو ان کے مخارج اور اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مخارج کیا ہیں، یہ صفات کیا ہیں؟ تو مخارج یہ ہوتے ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ ہم نے کوئی بھی حرف پڑھا اس کو کس طرح سے نکالنا ہے، اس کو کس اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو بنایا، ہمارے منہ کے حصوں کو بنایا، دانت دیے، زبان عطا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو منہ دیا، زبان دی، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ منہ کی شیپ بنائی، تو یہ کیوں دی؟ تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا تاکہ ہم مخارج صحیح ادا کر سکیں، مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا ہم حق ادا کر سکیں۔ تو مخارج جب ہم پڑھتے ہیں، مخارج ہوتے کیا ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ ہم نے حرف کو کہاں سے نکالنا ہے، کس حصے سے نکلے گا، زبان ہماری کس حصے سے لگے گی، اور کس حرف کو موٹا پڑھا جائے گا، پتلا پڑھا جائے گا، کس کی صفت کیا ہوگی، وہ آتی ہے صفات لازمہ اور عارضہ۔ صفات میں آتا ہے کہ یعنی کہ دیکھیں جب ہم صفات یعنی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح ہم بہتر سے بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ مخارج تو ہے کہ ہم نے اس کو حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ صفات میں آتا ہے کہ دیکھیں جیسے کوئی بھی اگر ہم کپڑا لائک ہم ایگزامپل اس کی لیتے ہیں، کوئی ہم کپڑا پہنتے ہیں، اگر وہ برانڈیڈ نہیں ہوتا لیکن کپڑا تو ہوتا ہے، وہ ہم نے لیا، تو جب ہم اس کو پر اگر ہم وہ برانڈیڈ ہوتا ہے کوئی، تو اس کی کیا ہے، وہ خوبی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک کو اس کے بہترین انداز سے پڑھنا، اس کی خوبی صفات کے ساتھ، کس حرف کو موٹا کس حرف کو پتلا پڑھنا، یہ اس کی صفات کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے آتا ہے موضوع۔ فن تجوید کا موضوع کیا ہے کہ حروف تہجی، یعنی کہ تجوید جب ہم سیکھتے ہیں تو اس سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو 29 مخارج ہیں، 29 حرف ہیں، ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، حرف کہاں سے ادا ہوگا، زبان کہاں پہ لگے گی، کون سا حرف موٹا پڑھا جائے گا، کون سا حرف حلق کے کس حصے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے غرض و غایت۔ فن تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اس میں کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے، اور یہ کیا ہے، فن تجوید شرعی طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا واجب ہے۔ واجب مطلب ہمارے پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب اگر ہم نے قرآن پاک تو پڑھا ہوا ہے، لیکن کیا ہمیں اس طرح سکھایا نہیں گیا جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کا حق تھا، تجوید کے ساتھ نہیں سکھایا گیا، تو اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے، ہمیں جس نے سکھایا ان کی غلطی ہے نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے قرآن پاک کو لازمی اس طرح سیکھنا ہے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے تجوید کے ساتھ، تو ہم نے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرف دوڑیں، ہم اس علم کو سیکھنے کی تلاش کریں کہ کہاں سے ہمیں یہ علم ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، تجوید سیکھیں گے۔ تجوید سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح دوسری طرح ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کو اس طرح ہم نے اس تجوید کورس میں سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ دوسری بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو۔ تو اس میں کیا ہے، ہم نے یہ تجوید سیکھنی ہے، اس میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تجوید کی سب سے بڑی غرض جو ہے، غرض و غایت میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت لحن
لحن یعنی غلطیوں سے بچا جا سکے. غلطیاں کیسی ہو سکتی ہیں؟ غلطیاں ہماری جو ہیں مختلف قسم کی، کچھ چھوٹی ہیں غلطیاں اور کچھ بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں. تو جو چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو لحن خفی کہا جاتا ہے، اور جو بڑی غلطیاں ان کو لحن جلی کہا جاتا ہے. ہم کس کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اس کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ بڑی اور نمایاں غلطیاں جو ہم کر بیٹھتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، وہ کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. جو کہ بڑی غلطیاں اور یہ کیا ہے، حرام ہے، لحن جلی میں آ جاتی ہیں. ان غلطیوں کو ہم نے سدھارنا ہے اور ہم نے اپنے تجوید کو، اپنے قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو کیا اس کورس میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی صفات سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے مخارج سیکھیں گے، آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لحن جلی کیا ہے، تاکہ آپ کو اس کی اہمیت پتہ چل سکے کہ ہم قرآن کو کتنی غلطیاں ہم قرآن میں کر بیٹھتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کا. کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیتے ہیں، جیسے موٹا قاف ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، یہ موٹا جس کو کہا جاتا ہے نقطوں والا قاف، اس کی جگہ ہم کہہ دے بیٹھتے ہیں پتلے والے کاف کو جو ڈنڈے والا کاف ہے. جیسے کس طرح، قل تو سب ہی پر جانتے ہوں گے، 4 قل ہیں. اسٹارٹنگ میں کیا آتا ہے؟ قل، موٹے والا کاف آتا ہے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قل. اصل ورڈ کیا ہے؟ قل، اس کو موٹا پڑھا جائے گا. لیکن کیا ہم کہہ دیتے ہیں قل، قل مدر ٹنگ میں ہم کہہ دیتے ہیں، جو مادری ہماری زبان ہے جس طرح ہم بول رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اردو میں ہم قرآن پاک کو پڑھ بیٹھتے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. اور اس کے نعوذ باللہ معنی تک بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. جیسے موٹے والے قاف اگر ہم کہتے ہیں قل، اس کا معنی ہے کہو. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں قل، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، تو نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. جن کو تو یہ نہیں پتا کہ تجویز سے ہم نے کتنا ضروری ہے، ان کے لیے تو چلیں یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن جنہیں پتا چل گیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا، جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. لیکن جس چیز کا ہمیں علم ہے تو اس کے اوپر ہم غلطیاں کریں تو پھر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی پھر معافی نہیں ہوتی، اور ہمیں اس کو سدھارنا ہے ان غلطیوں کو. کل موٹا اور کل کھاؤ، کتنا فرق آ گیا. اور اسی طرح اگر ہم کیا کہتے ہیں، پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ کسی حرف کی جگہ دوسرا کوئی حرف پڑھ دیتے ہیں، جیسے صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، نصر اللہ مدد، اور کیا پڑھ دیا؟ سین پڑھ دیا. فرق آ گیا، جگہ معنی چینج ہو گئے. خلق مطلب خلق مطلب مخلوق، اس کی جگہ کر دیا خلق یعنی سر منڈانا. کتنا فرق آ گیا کہ ہم نے لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ پڑھ دیا. کسی حرف کو بڑھا کر پڑھ دیا، جیسے الحمدللہ کی جگہ ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ، یہ پڑھ دیا تو یہ غلط ہو گیا، یہ معنی اس کے چینج ہو گئے. تیسرا پوائنٹ ہے کسی حرف کو کم کر دینا، کم کر کے پڑھنا، جیسے لم یولد پڑھا ہے، یو کو لمبا کیا جا رہا ہے اور ہم کیسے پڑھ دیں؟ لم یولد، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، غلطیوں میں آ جائے گا، حرام ہے. یہ 4 غلطیاں نمایاں جو غلطیاں ہیں لحن جلی کہلاتی ہیں. اسی طرح آگے حرکات و سکنات کی غلطی، حرکات میں غلطی کرنا، یعنی زبر زیر کی جگہ ہم غلط پڑھ لیں، اگر زیر کی جگہ ہم زبر پڑھ لیں، زبر کی جگہ زیر پڑھ لیں تو یہ بھی لحن جلی کہلاتے. اس کے بعد آتی ہے چھوٹی غلطیاں جن کو ہم، جس کی جو ہے مکروہ ہے، ان کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہے، ہم نے غلطی نہیں کرنی، ہم نے اس طرح قرآن پاک کو پڑھنا ہے کہ جس طرح کے اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو اس کورس میں آپ کو ابھی تک پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں. اسی طرح ہم نماز اس طرح سے پڑھ بیٹھتے ہیں کہ نماز بھی ہماری جو ہے وہ نہیں ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے اگر ہم اس طرح کے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں.
جو کہ کفریہ تک الفاظ بن جاتے ہیں جب ہمیں تجوید نہیں آتی. تو تجوید کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہر کورس ہم کر بیٹھتے ہیں لیکن کیا ہمیں تجوید کا علم نہیں ہوتا، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو ضرور سیکھیں، اس کورس کو ضرور اٹیمپٹ کریں اور اپنی تجوید کو بہتر بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. تو اب ہمیں بھی اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں پورا تجوید کورس کروایا جائے گا. آپ کو اس میں مخارج سکھائے جائیں گے کس طرح سے. یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کس طرح سے آپ کو جو ہے حرف کو ادا کرنا ہے، کس حصے سے ادا کرنا ہے، زبان سے کتنے حرف ادا ہوں گے، ناک سے کون سے، حلق سے کون سے، منہ کے خالی حصے سے، زبان سے کون سے. یہ سارا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دے رہی ہوں جو کہ ہم کورس میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سکھایا جائے گا. اگر جو بھی اس میں کورس میں انرول ہونا چاہے گا آپ مجھے بتا دیجیے گا، آپ یہاں پہ نیچے کمنٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اور اتنی آسان انداز میں آپ کو قرآن پاک جو ہے تجوید کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے. تو آپ اس کو ضرور سیکھیں، ضرور سیکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. آپ سب جانتے ہیں ایز اے مسلم ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. جو بھی وہی یہ تعلیمات سیکھتے ہیں قرآن پاک کی، یا وہی لوگ ان کورسز کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہی لوگ اس کے ان کو سیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ابھی تک تجوید سے قرآن پاک نہیں سیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان تک اس کورس کو پہنچائیں جو ابھی تک تجوید نہیں سیکھ سکے کسی وجہ سے، لیکن قرآن پڑھے ہوئے لیکن ان کو نہیں اندازہ کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہمارا قرآن ٹھیک ہے یا نہیں پڑھ رہے ہم. تو ان کے لیے یہ کورس بنایا گیا ہے. کورس آپ ضرور کریں، اس میں ضرور اٹیمپٹ ہو اور اپنے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سیکھیں، اس علم کو سیکھیں اور آگے پہنچائیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، تو بس ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر عمل کر سکیں اور آپ تک قرآن پاک کو پہنچا سکیں، اس علم کو پہنچا سکیں. اور امید ہے مجھے کہ آپ سب کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اچھا لگا ہوگا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ کو جو نہ سمجھ آئے آپ ضرور پوچھیے گا اور اس کورس میں ضرور اٹیمپٹ کیجیے گا، اس کورس کو ضرور اٹینڈ کیجیے گا. اور اس کورس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو جو ہے بتا دیے گئے ہیں، کتنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے جو ہم کر بیٹھتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج کا ہمارا ڈیمو سیشن جو ہے وہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے مجھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.